السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک پلاسٹک کی ایک ڈمی پر ٹانکے لگانا سیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیزوں کو جان لیتے ہیں کہ اس کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس انجیکشن ہے زائلوکین یا لائڈوکین، زائلوئڈ کے نام سے آتا ہے، 2% کا انجیکشن ہے، اور اس کو انجیکٹ کرنے کے لیے وونڈ میں آپ کو 5 cc یا 3 cc یا اس کے علاوہ اگر کٹ بہت زیادہ چھوٹا ہو، 1 یا 2 ٹانکوں کے لیے، تو آپ انسولین سرنج کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی نیڈل بہت ہی پتلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سکارز نہیں بنتے اور درد اتنا نہیں ہوتا جتنا ایک 5 cc یا 3 cc سے ہوتا ہے۔ تو جب ہم انجیکشن لگائیں گے، لائڈوکین انجیکشن لگائیں گے، تو یہ انجیکشن ہم باہر سے بھی لگا سکتے ہیں اور اسکن کے اندرونی طرف بھی لگا سکتے ہیں۔ تو اسکن کے باہر جدھر زخم ہے اس کے ارد گرد لگائیں گے، اس کو ہم اس طرح سے اندر کریں گے۔ لیکن جو پلنجر ہے اس کو ہم اسپریٹ کریں گے، اس کو ہم پیچھے کھینچیں گے تاکہ اس میں خون نہ آئے، کیونکہ خون آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وین میں ہوگا، تو اس کو وین میں نہیں لگایا جاتا ہے، یہ اس کو اسکن میں ہی لگایا جاتا ہے، جہاں پر کٹس لگے ہوتے ہیں وہاں پر ہی لگایا جاتا ہے، اس کے سائڈوں پہ۔ تو جب اس کا پلنجر ہم باہر کھینچیں گے تو اس کو ہم پھر دوبارہ سے جب انجیکٹ کریں گے تو اس کو باہر تھوڑا تھوڑا نکال کے انجیکٹ کرتے رہیں گے۔ اسی طرح دوسرے سائڈ پہ بھی لگائیں گے تاکہ یہ جو جگہ ہیں یہ سن ہو جائے۔ لیکن آپ اس کو اندرونی سائڈ پہ بھی، اگر آپ باہر نہیں لگانا چاہتے کہ اسکار نہ بنے انجیکشن کا، سرنج کی سوئی کا، تو آپ اندرونی سطح پہ بھی لگا سکتے ہیں، جس سے بھی یہ خون جو ہے وہ اگر خون آیا تو پھر نہیں لگائیں گے، اور خون نہ آیا تو اس کو ہم انجیکٹ کریں گے۔ اسی طرح چھوٹے زخموں میں آپ اس طرح لگا سکتے ہیں اس کے ارد گرد بھی انسولین سرنج سے، جس کی وجہ سے بھی جو اسکارز وغیرہ ہیں وہ بہت ہی مائنر بنے گا یا نہ کے برابر ہوگا انشاءاللہ۔ ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ہم اسی چھوٹی انسولین والی سرنج سے کام چلا لیتے ہیں، اور اس سے نہ زیادہ اسکار بنتے ہیں اور نہ ہی زیادہ جو ہے پین فیل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم یوز کرتے ہیں اس میں نیڈل ہولڈر۔ نیڈل کو ہولڈ کرنے کے لیے، اس کو گرپ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ہم نیڈل کو اچھی طریقے سے کلیمپ کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس ایک دھاگا ہے، اس کو ہم اس میں کلیمپ کریں گے۔ یہ پرولین کا دھاگا ہے اور اس کی چھوٹی سی نیڈل ہے جو کہ ہاتھ کی مدد سے آپ اسکن کے اندر نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیڈل ہولڈر کا استعمال کریں گے۔ اور اس میں یہ لاک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اس کو یہ کلیمپ کرتے ہیں، لاک کرتے ہیں، اور اس کی مدد سے یہ پھر ہلتا نہیں ہے، اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، اور جیسے آپ مرضی اندر کر سکتے ہیں اسکن کے۔ اس کے علاوہ سوچرز کٹ کرنے کے لیے سیزر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسکن پکڑنے کے لیے اس ٹوتھ فورسیپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے دانت ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ٹوتھ فورسیپ کہتے ہیں، اور یہ آسانی سے اسکن کو گرپ کرتا ہے، پکڑتا ہے۔ اب ہم ٹانکے لگائیں گے تو اس سے پہلے ہم اس میں زائلوکین بھریں گے اور پھر اس طرح انجیکٹ کریں گے، یا باہر کی طرف سے یا اندر کی طرف سے زخم کے سائڈوں پہ، تو اس سے وہ جگہ جو ہے وہ سن ہو جائے گی۔ زیادہ اچھا ہے کہ آپ 1 منٹ کا وقفہ کریں اس میں، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس پہ ٹانکے لگانا شروع کر دیں۔ ٹانکوں کے لیے آپ کو
متعین کرنا پڑتا ہے کہ کون سی جگہ پہ کون سا ٹانکا لگے گا۔ تو جو کاسمیٹک ایریا ہوتا ہے جیسے کہ منہ ہو گیا، پیر کا اوپری حصہ ہو گیا، ہاتھ ہو گئے، تو ان جگہوں پہ آپ پرولین استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ اسکار کم چھوڑتا ہے۔ لیکن اسی کے برعکس اور اس نیڈل ہولڈر کو اس طرح سے پکڑا جاتا ہے تو وہ اسکار چھوڑتا ہے، اور جو پرولین ہے یہ اسکار نہیں چھوڑتا، اور جو سلک ہے وہ اسکار چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی گرپ اچھی ہوتی ہے۔ یہ جو پرولین کا دھاگا ہے یہ ایک قسم کے پلاسٹک سے بنا ہوتا ہے جو کہ کچھ 1-2 دن میں جو ہے اس کی جو گرپ ہوتی ہے وہ تھوڑی کمزور پڑ جاتی ہے، اور یہ لچکدار سا ہوتا ہے، تو یہ جو ربڑ کی طرح پھیلنے لگتا ہے، اس جگہ کو چھوڑنے لگتا ہے، اس کی گرپ اتنی اچھی نہیں آتی۔ اب اس میں ٹانکے لگائیں گے، اس کے لیے ہم ٹوتھ فورسیپ کا استعمال کریں گے اسکن کو تھوڑا سا اوپر کرنے کے لیے کہ اسکن کو اچھی طرح اوپر کر لیں، اور اس کا دیکھا جائے گا کہ اس میں کتنا ڈیپ جانا ہے، وہ زخم کے لحاظ سے دیکھیں گے ہم۔ تو یہ جیسے ٹانکے لگے ہوئے ہیں تو اسی طرح یہ ایک سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں، ہم یہ اس سائڈ پہ ہم لگائیں گے ابھی۔ سب سے پہلے آپ نے اس کو اس طرح سے 90 کے اینگل پہ اندر کرنا ہے، اور آپ اس کو ڈبل سائیڈڈ بھی نکال سکتے ہیں اور سنگل سائڈ سے بھی، ایک سائڈ سے پہلے نکالیں پھر دوسرے سائڈ سے دوبارہ نکال سکتے ہیں۔ یہ جیسے ہم نے یہ ابھی فی الحال ایک ہی سائڈ سے نکالا آپ کو چیک کرانے کے لیے کہ کس طرح یہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے ایک سائڈ سے نکالا، اس کو ہم اس جگہ کو تھوڑا سا پکڑ کے تو اس کو ہم کھینچ لیں گے، اور پھر اس کو دوبارہ سے کلیمپ کریں گے، اور اسی کے سامنے دوسری طرف سے اس طرح نکالیں گے۔ اس میں خیال کرنا ہے کہ آپ کا ہاتھ نہ لگے، کیونکہ پیشنٹ کو کون سی بیماری ہے، ہیپاٹائٹس بی، سی، اس طرح کی کوئی بیماری ہے تو آپ کو کوئی پتہ نہیں، تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو بہت دھیان سے نیڈل کو پکڑنا پڑتا ہے۔ اور ناٹ لگانے کے لیے 2 بار ہم نیڈل ہولڈر سے گھمائیں گے، اور جو اس کا اینڈ ہے دھاگے کا اس کو ہم پکڑیں گے، اور اسی طرح ایک اور نوٹ لگائیں گے، لیکن اس بار ایک پھیرا لگانا ہے۔ اس کو کم از کم آپ کو 3 گھیرے لگانے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ میں جیسے آپ کہا یہ پرولین ہے، اور اس کی گرپ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، 1-2 میں یہ لوز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو ہم کٹ کریں گے۔ زیادہ اضافی تار چھوڑنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، جدھر اگر کوئی ڈیپ سی جگہ ہو تو ادھر ہم زیادہ تار چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ تو ہم اس کو جتنا کم ہو سکے اتنا چھوڑنا چاہیے تاکہ جو کاسمیٹک ایریا ہے وہ برا بھی نہ لگے۔ اس کے بعد ہم دوسرا ٹانکا لگائیں گے، اسی طرح ہم اس کو کلیمپ کر کے اس کو 90 کے اینگل پہ جدھر ہم لگانے جا رہے ہیں ادھر ہم انٹر کریں گے۔ ہاتھ سے اس طرح چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جگہ اگر ہم نے ادھر سے ٹانکا لگایا تو کتنا کلوز ہوگا، اس حساب سے آپ اس پہ ٹانکے لگا سکتے ہیں۔ اس بار ہم نے یہ ڈبل سائڈ یعنی دونوں سائڈوں سے ایک ساتھ ہی نکال لیا، آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن شروع کے پریکٹس میں آپ اگر ایک سائڈ سے پہلے نکالیں اور اس کے بعد دوسرے سائڈ سے نکالیں تو زیادہ بہتر ہے، اس سے زیادہ ایکوریسی زیادہ آتی ہے۔ لیکن پریکٹس کے بعد آپ اس طرح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔
اس طرح ہم دوسرا نوٹ لگا لیں گے اور یہ تیسرا نوٹ لگا لیں گے۔ اور پھر ہم اس کو کٹ کر دیں گے اور جو اضافی تار ہے دوسری طرف وہ بھی کٹ کر دیں گے، کیونکہ ہم چھوڑتے ہیں کہ اس سے گرہ لگایا جا سکے، تو بعد میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہم تیسرا دھاگا لگائیں گے۔ ادھر ہمارا مقصد صرف ہے وونڈ کو کلوز کرنا، چھوٹا وونڈ ہو، صاف وونڈ ہو تو اس کو بالکل کلوز کریں گے۔ اگر وونڈ میں تھوڑی بہت گندگی ہو یا اس میں پس وغیرہ ہو، جیسے تھوڑی دیر بندے کو لگے اور وہ بہت دیر بعد آیا ایمرجنسی میں، تو اس کو پھر ٹانکے یا تو لگتے نہیں ہیں اس وقت، اور اگر لگائیں بھی تو اس میں تھوڑا سا گیپ چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ اس سے جو فورن باڈیز ہیں وہ باہر نکلے، کیونکہ ہماری باڈی کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ فورن باڈیز کو باہر نکالتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس میں تھوڑا گیپ چھوڑیں گے۔ تو اس طرح ہم یہ تیسرا نوٹ لگا لیا ہم نے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایریا ہے وہ بالکل کلوز ہو چکا ہے۔ اس سے ڈرنا بالکل نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو بہت زیادہ ٹائٹ کر رہے ہیں، تو یہ کرنا پڑتا ہے ہمیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کا پرولین جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے بعد میں، جو اسٹریچیبل جگہ ہوتی ہے، موٹی جگہ ہوتی ہے، اس سے پرولین جو ہے وہ سست پڑ جاتا ہے۔ سلک میں آپ جس طرح مرضی جس طرح سکن جڑے تبھی آپ کو اس کو چھوڑنا ہے، آپ کو اتنی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں آپ کو زور لگانا پڑتا ہے، اس کو سکن کو صحیح طرح سے کلوز کرنا پڑتا ہے، اور اس میں انفیکشن کے خطرے بہت کم ہوتے ہیں، اور اس سلک میں تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ملٹائی فیلامنٹ ہوتا ہے اور پرولین جو ہے وہ مونو فیلامنٹ ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا